السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نور الازا کے دوسرے سبق کی ترکیب، ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارتی، آپ اس کو کتاب الطہارتی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو کتاب الطہارتی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کتاب الطہارتی پڑھیں تو پھر یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف ھذا کی، اور اگر آپ اس کو پڑھیں کتاب الطہارتی تو پھر یہ مفعول بھی بنے گا آنی فعل کا، یا پھر آپ اس کو مفعول بھی بنائیں گے خذ فعل کا، یا پھر آپ اس کو مفعول بھی بنائیں گے اقرا فعل کا۔ کتاب الطہارتی، کتاب نکرہ جی، طہارتی معرفہ ہے، پکا قاعدہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہوگی۔ کتاب و مضاف، طہارتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا محذوف ھذا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، المیاہ یہ ہے جی الف لام والا اسم، اس کے بعد پھر آ رہا ہے الف لام والا اسم۔ دو الف لام والے اسم آ جائیں تو اکثر آپس میں وہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ المیاہ کو بنائیں گے ہم موصوف، اور التی بنے گا اس کی صفت۔ ہم المیاہ ہو پر ضمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بنانا ہے مبتدا، بلکہ اس میں ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ جو میاہ ہے یہ تو جمع ہے، اور اس کے لیے جو آپ صفت لا رہے ہیں وہ تو واحد مؤنث ہے، تو جمع کی صفت کیسے آ سکتی ہے واحد مؤنث؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر جماعت ان کی تعویل میں ہوتا ہے، اس کی صفت اور خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے۔ التی اسم موصول، اسم موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو چاہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جملہ انشائیہ اسم موصول کا صلہ نہیں بن سکتا۔ یجوز فعل، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جب بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے آپ کلام میں نظر کریں گے، اگر اس کا فاعل موجود ہو تو پھر اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اگر موجود نہ ہو تو پھر آپ اس میں سے ضمیر نکال لیں گے ہوا۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، ہم نے کلام میں نظر کی، تطہیر اس کا فاعل کلام میں موجود ہے۔ یجوز فعل، تطہیر مصدر، بار پہ جار ہا مجرور، مجرور بواسطہ پر، اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو، جار مجرور ہوتے ہیں متعلق، اور جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں متعلق۔ اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو ظرف لغو کہیں گے، اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر کہیں گے۔ بار پہ جار ہا مجرور، مجرور بواسطہ پر جار، ظرف لغو ہوا تطہیر مصدر کے، تطہیر مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر، یہ فاعل ہو گیا یجوز فعل کے، یجوز فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہو گیا التی اسم موصول کے، التی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہوگی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر بن گیا ہے مبتدا۔ سبعۃ میاہ، قاعدہ سماعت فرمائیے جی، 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد اپنے معدود کی طرح مضاف ہوتے ہیں، اور ان کا معدود جمع مجرور ہوتا ہے۔ یہ 7 ہے جی، یہ اپنے معدود میاہ کی طرح مضاف ہوگا، اور میاہ دیکھیے ما نہیں آیا، میاہ آیا ہے، جمع بھی آیا ہے اور مجرور بھی آیا ہے۔ سبعۃ، تا پر ضمہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اس پر تنوین ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ سبعۃ ممیز مضاف، میاہ تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا کتاب الطہارتی، یہ کتاب الطہارت ہے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، جن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 پانی ہیں۔ ما السمائی، پہلے قاعدہ سماعت فرمائیے پھر ہم ترکیب کریں گے۔ قاعدہ یہ ہے، ایک چیز کا مختصر ذکر ہو اس میں عدد کی صورت میں، تثنیہ کی صورت میں یا جمع کی صورت میں، تو وہاں پر 3 قسم کا اعراب پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ مصنف نے کسی ایک کو ان تینوں میں سے واضح نہ کر دیا ہو۔ پانیوں کا ذکر ہے جی اس میں عدد کے صورت میں، اس کے بعد آ رہی ہے اس کی وضاحت، تو یہاں پر آپ 3 ترکیبیں کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو ما السمائی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ما السمائی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ما السمائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور جب آپ اس کو ما السمائی پڑھیں گے تو پھر آپ اس کے لیے مبتدا نکالیں گے احدھا، تو سوال تو پیدا ہو جائے گا کہ پیچھے تو جمع ہے اور آپ احدھا نکال رہے، احدھم نہیں نکال رہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو واحد مؤنث کی ضمیر ہے وہ جمع کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ پھر سوال ہوگا جی آپ احدہما نکال لیں، آپ احدھا کیوں نکال رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پیچھے 2 کا ذکر ہوتا تو ہم احدہما نکالتے، پیچھے 2 کا ذکر نہیں ہے، پیچھے 7 کا ذکر ہے، اس لیے احدھا نکالا جائے گا۔ اور یہاں پہ احدھا سب کے ساتھ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، 7 قسم کے پانی ہے اور 7 کا ہی ذکر ہوا ہے۔ جتنا پیچھے مختصر ذکر ہو آگے اتنی ہی وضاحت آ جائے تو پھر مبتدا اسم عدد کی صورت میں آتا ہے۔ اگر اتنا آگے ذکر نہ ہو، 100 عوامل کا ذکر کیا پھر اس کے بعد 100 پورے نہیں کیے، بلکہ پھر آگے ذکر ہے لفظیت و معنویت، اب وہاں پر آپ مبتدا احدھا اور ثانیہ نہیں نکال سکتے کیونکہ جتنا پیچھے ذکر ہے اتنا آگے نہیں آیا، وہاں پر آپ بعدھا نکالیں گے، اور یہاں پر 7 پانی کے ہیں، آگے 7 پانیوں کا ذکر موجود ہے، لہٰذا اس کا ذکر اسم عدد کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ما سمائی پڑھیں تو پھر یہاں پر ہم معذوف نکالیں گے آنی، اس کا اس کو مفعول بھی بنائیں گے، اور اگر آپ اس کو ما اس سمائی پڑھیں تو پھر آپ اس کو میاہن سے بدل بنائیں گے۔ ماؤ یہ ہے جی نکرہ، اس کے بعد آ رہا ہے معرفہ، پکا قاعدہ ہے نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے ان کی ترکیب آپس میں مضاف الیہ والی ہوتی ہے۔ ماؤ مضاف، السمائی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا محذوف، احدھا کی احد مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وماء الباری یہ واو ہے جی عاطفہ، ماؤ نکرہ، اس کے بعد معرفہ ترکیب مضاف مضاف الیہ، ماؤ مضاف باری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا محذوف ثانیہ کی، ثانی مضاف ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ وماء الناری واو عاطفہ، ماؤ مضاف، ماؤ نکرہ، ناری معرفہ ترکیب مضاف مضاف الیہ، ما مضاف ناری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا محذوف ثالث آگے، ثالث مضاف ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ واو عاطفہ، ماؤ بغیر الف لام کے اسم ہے جی، البیری الف لام والا اسم ہے، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہوگی۔ ماء مضاف، بیری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا معذوف رابعہ کی، رابع مضاف ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وماء اگرچہ آخر میں حمزہ موجود یہاں پر کتاب میں نہیں ہے تو ہم یہاں پر حمزہ پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے گا۔ ماء ذاب من الثلج والبرد، ماء قاعدہ پہلے سماعت فرما لیجئے، ماء ہے نکرہ، نکرہ کے بعد آ رہا ہے جملہ، اگر نکرہ کے بعد جملہ آئے تو ان کی ترکیب آپس میں موصوف صفت والی ہوتی ہے۔ ماء موصوف، ذاب فعل یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کلام میں ہم نے نظر کی اس کا فاعل موجود نہیں ہے تو ہم نے اس میں سے ہوا نکال لیا، ذاب فعل ہوا اس کا فاعل، من حرف جار ہے جی۔ الثلجی یہ بھی الف لام والا اسم ہے جی، اور البردی یہ بھی الف لام والا اسم ہے، درمیان میں آ گئی ہے واو عاطفہ، پہلے کو بنا لیجئے معطوف علیہ اور دوسرے کو بنائیے معطوف، ثلجی معطوف علیہ، واو اور فتح بردی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو گیا، من حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف الگ ہو گیا ذاب فعل کے، ذاب فعل اپنے فاعل اور ظرف الگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوگی ماء موصوف کی، ماء موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف خامس ہوا کی، خامس مضاف ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ وماء العینی واو عاطفہ، ماء نکرہ، عینی معرفہ ترکیب مضاف مضاف الیہ، ماء مضاف عینی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی ہے مبتدا معذوف سادس ہوا کی، سادس مضاف ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ ماء السمائی ان 7 میں سے پہلا آسمان کا پانی، اور ان 7 میں سے دوسرا دریا کا پانی، اور ان 7 میں سے تیسرا نہر کا پانی، ان 7 میں سے چوتھا کنویں کا پانی، اور ان 7 میں سے 5واں
برف کا پگھلا ہوا پانی، اور یہ ان کا آپس میں عطف ڈالا ہوا ہے تو اس وجہ سے چھٹا بھی اس کے ساتھ ہی مذکور ہے، اولوں کا پگھلا ہوا پانی، اور چونکہ پیچھے اور برف کا اولوں کا یہ پانچواں اور چھٹا دونوں کا ذکر کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے جب ہم نے ترکیب کی تو یہاں ہم نے نکالا تھا سادسواں، اس اعتبار سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے یہ ساتواں پانی ہے، تو جس طرح میں نے ترکیب کی ہے میں ترکیب کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان 7 میں سے چھٹا چشمے کا پانی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 7 وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، ان 7 کا ذکر کیا ہے، آپ ان 7 کو یاد فرما لیجئے۔ نمبر 1 آسمان کا پانی، نمبر 2 دریا کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 اولوں کا پگھلا ہوا پانی، نمبر 6 برف کا پگھلا ہوا پانی، اور نمبر 7 چشمے کا پانی۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، ثم ہے جی استنافیہ، المیاہ کلام کے شروع میں الف لام والا اسم ہے، اس کے بعد آ گیا جار مجرور، جس جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے تو اس کو بنائیں گے مبتدا، اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے بنائیں گے خبر۔ المیاہ مبتدا، علی حرف جر، 5، پہلے میں نے قاعدہ عرض کر دیا پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد اپنے معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یہ ہے 5 تو یہ اپنے معدود کی طرف ہو رہا ہے مضاف۔ 5 ممیز مضاف، اقسام تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو گیا علی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتۃ صیغہ صفت کے۔ ہم نے ثابتۃ اس لیے نکالا ہے کہ پیچھے جمع ہے تو جمع کی خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے، اور ہم نے مرفوع اس لیے نکالا ہے کہ یہ خبر بن رہی ہے ثابتۃ صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل راجع وسوء مبتدا، اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، یہ قاعدہ جو میں نے پیچھے ابھی عرض کیا تھا دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، کسی چیز کا مختصر ذکر ہو اس میں عدد کی صورت میں تو آگے اس کی وضاحت آ جائے تو وہاں پر آپ 3 ترکیبیں کر سکتے ہیں کہ بشرطے کہ مصنف نے اس میں کوئی ترکیب ظاہر نہ کی ہو، لیکن یہاں پر آپ 3 ترکیبیں نہیں کر سکتے جی، یہاں پر آپ نے ایک ہی ترکیب کرنی ہے کیونکہ مصنف نے آگے الرابع الخامس مبتدا والی ترکیب ظاہر کر دی ہے کہ یہ مبتدا کی خبر ہوں گے، تو لہٰذا یہاں پر یہ صرف ان کو مرفوع ہی پڑھا جا سکتا ہے، آپ ان کو مفعول بھی نہیں بنا سکتے، اور ما قبل سے اب بدل بھی ان کو نہیں بنا سکتے کہ جس صورت میں آپ ان کو مکسور پڑھیں۔ طاہرن، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، ان کی ترکیب آپس میں موصوف صفت والی ہوگی، پہلے کو بنائیں گے موصوف، باقی 2 اس کی صفتیں بن جائیں گی۔ طاہرن موصوف، مطہرن اس کی صفت اول، غیر کا پکا قاعدہ یہ ہوتا ہی مضاف ہے جی، غیر مضاف مکروہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا اس کی صفت ثانی، موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف آدھا کی، آدھو مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان 5 میں سے پہلا پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، واو الماء المطلق ہو، واو استنافیہ، کلام کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل آ جائے وہ بنتی ہے جی مبتدا، ہوا مبتدا، الماء یہ بھی الف لام والا اسم ہے، المطلق یہ بھی الف لام والا اسم ہے، ان کی ترکیب آپس میں موصوف صفت والی ہو جائے گی، ہوا مبتدا، الماء موصوف، المطلق اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو الماء المطلق ہو، اور وہ مطلق پانی ہے۔ مطلق پانی کون سا ہوتا ہے جی؟ جو غیر کے ساتھ مقید نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا پھولوں کا پانی، اب یہ غیر کے ساتھ مقید ہو گیا ہے۔ مائع مطلق وہ ہوتا ہے جس پر صرف پانی بولا جائے، اس پر کوئی دوسرا نام نہ بولا جائے۔ وطاہر مطہر مکروہ، پہلے ان کا قاعدہ عرض کر دیا، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، ان کی ترکیب اب پہلا موصوف بن جائے گا، باقی اس کی صفتیں بن جائیں گی۔ واو عاطفہ، طاہر موصوف، مطہر اس کی صفت اول، مکروہ اس کی صفت ثانی، موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر خبر ہوگی مبتدا معذوف ثانی ہا کی، ثانی مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان 5 میں سے دوسرا پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ ہو، وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا،
واو استنافیہ نیا کلام شروع ہو رہا ہے جی. کلام کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل ہے, اس کو بنائیں گے مبتدا. ہوا مبتدا, ما اسم موصول ہے جی. اسم موصول کا صلہ عرض کر دیا گیا ہے کہ اسم موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے, چاہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو, چاہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو. شاربہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ, کلام میں اس کا فاعل موجود ہے. شاربہ فعل, ہرہ تو بنے گا اس کا فاعل, لیکن یہ پہلے بن جائے گا معطوف علیہ. ہرہ تو معطوف علیہ. واو حرف عطف, ناو نکرہ, اس کے بعد معرفہ ترکیب مضاف مضاف الیہ. ناو مضاف, آپ مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فاعل ہو گیا شاربہ فعل کے. من حرف جر ہو مجرور, مجرور بواسطہ حرف جر, ظرف لغو ہو گیا شاربہ فعل کے. شاربہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف علیہ. واو حرف عطف, یہ بھی ہے جی جملہ اور یہ بھی ہے جملہ, جملے کا جملے پر عطف پڑ گیا ہے. واو عاطفہ کانا فعل ناقص, فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے, ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اس کا اسم کلام میں موجود نہیں ہے, ہم ہوا ضمیر نکال لیں گے. اس کی خبر منصوب ہوتی ہے, اس لیے قلیلا منصوب ہے. کانا فعل ناقص, ہوا اس کا اسم, قلیلا اس کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر یہ بن گیا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر صلہ ہو گیا ما اسم موصول کا. ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر ہو گئی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ان پانچ میں سے دوسرا پانی وہ ہے پاک ہو, پاک کرنے والا اور مکروہ ہو. آگے اس کی وضاحت آ گئی جی. وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ, جسے بلی یا اس جیسے جانور نے پیا ہو اور وہ تھوڑا ہو. وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَّهِرٍ, واو عاطفہ, طاہر موصوف, غیر مضاف, مطہر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوگی موصوف کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوگی مبتدا محذوف ثالث کی. ثالث مضاف, مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وطاہر غیر مطہر, اور ان پانچ میں سے تیسرا پاک ہو, پاک کرنے والا نہ ہو. وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ. واو استنافیہ جی. کلام کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل, اس کو بنائیں گے مبتدا. ہوا مبتدا, ما اسم موصول, استعمل فعل, ہوا بنے گا اس کا نائب فاعل. چونکہ مجہول ہے, مجہول میں فاعل نہیں ہوتا جی, نائب فاعل ہوتا ہے. لام حرف جر, رفعی مضاف, حدث مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا. لام حرف جر کے, مجرور بواسطہ حرف جر بن گیا معطوف علیہ. جب آپ نے معطوف علیہ بنانا نا جی, تو اس وقت آپ کی پوری توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو معطوف علیہ بنا رہے ہیں اسی کو آپ نے معطوف علیہ بنانا ہے کہ اس جیسا آگے معطوف بھی موجود ہو. یہاں پر ہم جار مجرور کو معطوف علیہ بنا رہے ہیں کیونکہ ہماری نظر کے سامنے ایک اور جار مجرور موجود ہے جو معطوف بن سکتا ہے. او حرف عطف, لام حرف جر, قربات مجرور, مجرور بواسطہ حرف جر بن گیا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہو گیا استعمل فعل کے. استعمل فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر ہو گئی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کل وضوئی, یہ بھی طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب بھی کتاب کے اندر بار بار کاف آئے گا جو مثال بیان کرنے کے لیے آئے گا, ترکیب کا طریقہ ایک ہی ہوگا کہ آپ اس کاف کو حرف جر کو مجرور کے ساتھ ملا کر ثابتن کے ظرف مستقر کر کے آپ اس کو خبر بنا لیں گے مبتدا محذوف مثال ہو کی. کاف حرف جر جی. الوضوئی یہ ہے مصدر, آگے جار مجرور آ رہا ہے, یہ اس کے ظرف لغو ہو جائے گا. اللہ حرف جر وضوئی مجرور, مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا وضوئی مصدر کے. با حرف جر نیتی نکرہ ہی معرفہ ترکیب مضاف مضاف الیہ, نیتی مضاف ہی مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور, مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا وضوئی مصدر کے. وضوئی مصدر اپنے متعلقین سے مل کر مجرور ہو گیا کاف حرف جر کے, مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتن سے صفت کے. ثابتن سے صفت اس میں ہوا اس کا فاعل, صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف مثال ہو کہ مثال مضاف ہو مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ان پانچ میں سے تیسرا وہ پاک ہو, پاک کرنے والا نہ ہو, وہ جسے استعمال کیا گیا ہو حدث دور کرنے کے لیے یا اصول ثواب کے لیے. کل وضوئی الوضو,
بنیتی جیسے وضو پر وضو ثواب کی نیت سے، ویسیر الماء مستعملا بمجرد انفصالہ عن الجسد، یسیر فعل ناقص، الماء اس کا اسم، مستعملا بنے گی اس کی خبر، بار پہ جر، مجردی یہ ہے جی نکرہ، انفصالی یہ بھی ہے نکرہ، اس کے بعد آ رہا ہے معرفت، تو ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہو جائے گی، مجردی مضاف، انفصالی مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف ہی مضاف الیہ، چونکہ انفصال مصدر ہے، ان الجسدی اس کے ظرف لاغ ہو جائے گا، ان حرف جر جسدی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لاغ ہو گیا ہے، انفصال مصدر مضاف کے، انفصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا، مجردی مضاف کے، مجردی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا، بار پہ جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لاغ ہو گیا، یسیر فعل کے، یسیر فعل ناقص اپنے اسم خبر اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ معطوفہ ہوا، وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، اور جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا، واو عاطفہ جی، لا یجوز فعل، اس کا فاعل کلام میں موجود نہیں ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم ہوا ضمیر نکالیں گے، ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، بار پہ جر، ما ای مضاف، شجرن معطوف علیہ، واو اور پتف سامرن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا، مائی مضاف کے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا بار پہ جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا لا یجوز فعل کے، لا یجوز فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، لو حرف شرط، آپ کو پتہ ہے جب لو حرف شرط آ جائے تو اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، ایک شرط اور ایک جزا، اگر شرط سے پہلے جزا جیسا جملہ موجود ہو تو وہاں پر جو شرط ہے اس کی جزا کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور دوسری بات اگر لو سے پہلے واو ہو تو وہ ہوگا شرطیہ ہی، لیکن اس کو لو وصلیہ بھی کہیں گے، ترجمہ کرتے وقت اتنا فرق ہوگا، اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے، یعنی وہاں پہ آپ نے سانس نہیں لینا، سانس رو کے ترجمہ کریں گے، ایز نہیں ہے درخت اور پھل کے پانی کے ساتھ اگرچہ بغیر نچوڑے خود نکلے، لو حرف شرط، خارجہ فعل، یہ بات مذکر غائب کا صیغہ کلام میں اس کا فاعل موجود نہیں، ہم ہوا ضمیر نکالیں گے، ہوا اس کا فاعل، بار پہ جر، نفسی نکرہ ہی معرفت ترکیب مضاف مضاف الیہ، نفسی مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا بار پہ جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا خارجہ فعل کے، من حرف جر، غیر کا پکا قاعدہ یہ ہوتا ہی مضاف ہے جی، غیری مضاف اثر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا بن حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا خارجہ فعل کے، خارجہ فعل اپنے فاعل اور متعلق عین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا شرط، اس کی جزا یہی ہم معذوف نکالیں گے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، واو عاطفہ لا نفی کا جی، اس کے بعد ہم یجوزو معذوف نکال لیں گے، یجوزو فعل ہوا اس کا فاعل، بار پہ جر، ما ان یہ ہے مجرور لیکن یہ پہلے بنے گا موصوف کیونکہ یہ ہے نکرہ، نکرہ کے بعد آ رہا ہے جملہ، ما ان موصوف، زال فعل، تبو نکرہ گو معرفت ترکیب مضاف مضاف الیہ، اور اس کو تبعو ان پر ضمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس نے بننا ہے زالہ کا فاعل، تبو مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہو گیا زالہ فعل کے، بار پہ جر تب کی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر بن گیا معطوف علیہ، او حرف تب بار پہ جر غلبتی مصدر مضاف، غیری مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف اور ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا ہے غلبتی مصدر مضاف، الی حرف جر ہی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا ہے غلبہ مصدر مضاف کے، غلبہ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر مجرور ہو گیا بار پہ جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہو گیا زال فعل کے، زال فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوگی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو گیا بار پہ جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا ہے لا یجوز فعل کے، لا یجوز فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فی الحاضر کی ترکیب ویسے ہی ہوگی جیسے اوپر میں نے کل وضوئی کی ہے، فی حرف جر آزاری مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ہے ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف مثال ہو کے، مثال مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ولا یجوز درخت اور پھل کے پانی کے ساتھ طہارت جائز نہیں ہے، ولو خرج بنفسی اگرچہ وہ خود نکلے بغیر نچوڑے اظہر قول میں، ولا بماء اور نہ اس پانی کے ساتھ طہارت جائز ہے
جس کی طبیعت زائل ہو جائے پکانے کے ساتھ یا اس پر غیر کے غلبے کے ساتھ۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔